قالت، حضرت مریم بولی، ربی اے میرے رب، انا یکون لی ولد، میرے یہاں بچہ کہاں سے ہوگا، ولم یمسسنی بشر، حالانکہ مجھے تو کسی بشر نے، کسی شخص نے ہاتھ نہ لگایا۔ اور عام دستور تو یہی ہے کہ بچہ شادی اور نکاح کے بعد ہوتا ہے۔ تو سوال یہ تھا کہ کیا مجھے نکاح کا حکم دیا جا رہا ہے کہ میں نکاح کروں، یا یوں ہی بغیر نکاح کے اور بغیر کسی بشر کے چھوئے مجھے اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا، یہ سوال تھا۔ قال، فرمایا، کذالک اللہ یخلق ما یشاء، اللہ یوں ہی پیدا کرتا ہے جو چاہے، یعنی اسی عالم میں بیٹا ہوگا۔ اذا قضا امرا، جب کسی کام کا حکم فرمائے، فانما یقول له، تو اس کام سے یہی کہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس کام سے فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، وہ فوراً ہو جاتا ہے۔ جب بھی کن فیکون کی آیت کریمہ جہاں بھی آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ذکر ہے، اور پھر جب ایک مسلمان اسے پڑھتا ہے تو اس کا عقیدہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ ایسے موقع پر جو دعا کی جائے وہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین سے دعا مانگی جائے تو فوراً قبول ہوتی ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کن فیکون کے مالک، ہماری تمام دلی جائز تمنائیں، دعائیں اور آرزویں جو ہم نے کی ہیں آئندہ کریں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہم سب کے حق میں اور تمام مسلمانوں کے حق میں قبول فرما۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، اللہ اسے کتاب سکھائے گا، والحکمت، اور حکمت سکھائے گا، والتورات والانجیل، توریت اور انجیل سکھائے گا، وَرَسُولًا، اور وہ رسول ہوگا، اِلَى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کی طرف، انی، یہ فرماتے ہوئے کہ بے شک میں، قد جئتکم بآیۃ من ربکم، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانی لایا ہوں، معجزات لے کر آیا ہوں جو میرے دعوی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں۔ انی، بے شک میں، اخلق لکم من الطین، تمہارے لیے مٹی سے بناتا ہوں، کہیئۃ الطیر، پرندے کی صورت، یعنی مٹی سے میں ایک پرندہ بناتا ہوں، فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں، فیکون طیرا باذن اللہ، تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے حکم سے۔ باذن اللہ فرمانے میں عیسائیوں کا رد ہے کہ ہم انبیاء کی طاقت قدرت مانتے ہیں، لیکن ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ الہ نہیں، معبود نہیں، وہ جو قدرت کا اظہار کرتے ہیں اللہ کے اذن سے اور حکم سے فرماتے ہیں، اور یہ طاقتیں اللہ نے انہیں دی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لوگوں نے کہا کہ آپ ایک چمگادڑ پیدا کر کے دکھائیں۔ آپ علیہ السلام نے مٹی سے چمگادڑ کی صورت بنائی، پھر اس میں پھونک ماری تو وہ اڑنے لگی۔ صد الافاضل حضرت علامہ مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ، جو اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں، انہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمے کنز الایمان پر جو تفسیری حاشیہ لکھا ہے، بڑا ہی پیارا اور زبردست ہے۔ میں تمام بھائیوں سے، بہنوں سے گزارش کروں گا کہ آپ یہ اپنے گھر میں ضرور رکھیں۔ اعلیٰ حضرت کا کیا ہوا ترجمہ، قرآن پاک کا ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے حاشیے میں جو تفسیر ہے، تفسیر خزائر العرفان اس کا نام ہے، مولانا حضرت علامہ صد الافاضل نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ نے لکھا ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ چمگادڑ کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اڑنے والے جانوروں میں بہت اکمل اور عجیب تر ہے۔
اور قدرت پر دلالت کرنے میں اوروں سے ابلغ، یعنی اس کو دیکھ کر اللہ کی قدرت اور اللہ تعالی کی عظمت کا اثر دل میں زیادہ محسوس ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کیونکہ چمگادر یہ اڑتی ہے لیکن بغیر پروں کے اڑتی ہے۔ دوسرا اس میں یہ ہے کہ اس کے دانت بھی ہوتے ہیں اور چمگادر ہستی بھی ہے۔ اس کی مادہ کے چھاتی ہوتی ہے۔ عام پرندے انڈے دیتے ہیں لیکن چمگادر بچہ جنتی ہے اور دودھ بھی پلاتی ہے۔ تو یہ ساری اس میں خوبیاں ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے چمگادر کو پیدا کیا، پھونک ماری تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن گئی، اس میں روح آ گئی۔ وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو۔ اکمہ اس اندھے کو کہتے ہیں کہ جس کے چہرے پر آنکھوں کے سوراخ بھی نہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایسے بچے پیدا ہوتے جن کی آنکھیں نہیں ہوتی اور آنکھوں کا سوراخ بھی نہیں ہوتا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے آنکھوں کی سائز کے آپ ڈھیلے بناتے اور ان کے چہرے پر رکھ کر ہاتھ پھیرتے تو آنکھیں بن جاتی، انہیں بینائی نصیب ہو جاتی۔ والابرص، اور ابرص کے مریضوں کو میں شفا دیتا ہوں۔ سفید داغ والے کو ابرص کہتے ہیں۔ ابرص کا جو مرض ہے، یعنی برس کا جو مرض ہے، یہ اس زمانے میں بھی لا علاج تھا اور آج بھی کوئی اس کا صحیح معنوں میں علاج دریافت نہیں ہو سکا۔ زیادہ یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر ایسی دوائیں دیتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ مرض آگے نہ بڑھے، یا بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کی رفتار کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور بعض ادویات ایسی آتی ہیں کہ جہاں جہاں برس کے نشانات ہو گئے، جسم سفید ہو گیا، تو باقی جسم اور اس جسم میں فرق ہوتا ہے، وہ عجیب سا لگتا ہے، تو پورے جسم کو وہ سفید کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی اور طبیبوں اور حکیموں کے بڑے بڑے دعوے تھے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو آنکھیں دیتے، برس کے مریضوں کو شفا دیتے، اور اس سے طبیب عاجز تھے، تو لوگوں پر یہ ظاہر ہوا کہ یہ معجزہ ہے اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اب یہاں پر ایک بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میں شفا دیتا ہوں برس کے مریض کو، میں آنکھیں دیتا ہوں، شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، میں پرندہ بناتا ہوں مٹی سے اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو پرندہ ہو جاتا ہے اللہ کے اذن سے۔ تو دیکھیں سارے کام اللہ کے اذن سے ہیں، مگر آپ فرماتے ہیں میں شفا دیتا ہوں، تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ نے طاقت دی ہے، اور اس طرح کہنے میں کوئی حرج نہیں۔ مثلا ہم کہیں کہ حضور غوث اعظم کی دعا سے اللہ کے اذن سے شفا ملتی ہے، اللہ کے نیک بندوں کی دعا سے مشکلات حل ہوتی ہیں، اللہ کے نیک بندے اللہ کے اذن سے مشکلات حل کرتے ہیں، تو یہ کوئی شرک والی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا اللہ کے اذن سے، نہ خدا مانا، نہ الہ، نہ معبود، نہ اللہ کا بیٹا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کرتے ہیں، اللہ کے اذن اور اللہ کے حکم سے وہ شفا بھی دیتے ہیں، مدد بھی کرتے ہیں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَى، اور میں مردے زندہ کرتا ہوں، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔